नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से वजीर आजम इमरान खान को खिताब से रोकने की असल कहानी क्या है। वो कौन से 3 अरकान थे जो एतमाद के वोट से पहले अचानक गायब हो गए थे और इस हवाले से क्या धमाका खेज इंकशाफात हुए हैं। वजीर आजम इमरान खान को यह क्यों कहना पड़ा कि वो अब अकेले ही लड़ेंगे और असल में ये पैगाम किसके लिए था। और आपको इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि बड़ी ही राजदारी के साथ एक खामोश चाल किसने चली। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जनरल बाजवा की जानिब से वजीर आजम को खिताब से रोकने की असल कहानी क्या है और 3 अरकान एतमाद के वोट से पहले कहां गायब हो गए थे। आपको इस इशू के मुतल्लिक एक पुरस्कार वाकया सुनाते हैं जिसमें 2 बहुत हैरानकुन मामलात सामने आए। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक ऐसी आला शख्सियत है जिसके मुतल्लिक तहरीके इंसाफ के अंदर ये तासुर बन रहा है कि ये जो शख्सियत है ये अपने फौजी ही मार रही है। यानी इस शख्सियत की वजह से जो तहरीके इंसाफ का अपना कैंप है और तहरीके इंसाफ की जो एक अपनी पॉलिटिकल तंजीम है उस पॉलिटिकल तंजीम को नुकसान पहुंच रहा है। और ये जो शख्सियत है इसको कई हवालों से बहुत ताकतवर शख्सियत समझा जाता है और ये शख्सियत वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत करीब भी हो गई थी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस शख्सियत पर जरूरत से ज्यादा एतमाद भी किया। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने शुरू हुए और ऐसा लगना शुरू हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस शख्सियत से आहिस्ता आहिस्ता कुछ फासला अख्तियार कर रहे हैं और अब ऐसा तासुर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस शख्सियत से कुछ नाराज भी हैं और इसे उतनी अहमियत नहीं देते जितनी अहमियत वो इससे पहले देते थे। ये शख्सियत कौन है और वज़ीर आज़म इमरान खान की इस शख्सियत से नाराज़गी की वजूहात क्या हैं उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको 3 हुकूमती अरकान के गायब होने की कहानी भी सुनाते हैं। तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब एतमाद का वोट हासिल करना था पार्लियामेंट से यानी कौमी असम्बली से तो उससे एक रात पहले जाहिर है कि जो तहरीके इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली थे और जो हुकूमती इत्तेहाद की जो दीगर जमातें हैं उनके जो अरकान थे उनको पार्लियामेंट लॉजेस में रखा गया था और उनसे कहा गया था कि वो पूरी रात उनकी मॉनिटरिंग होगी और उनकी हाजिरी यकीनी बनाने के लिए वक्तन फवक्तन रात को भी उनकी चेकिंग की जाती रही और ये मॉनिटर किया जाता रहा कि कहीं उनके किसी बैरूनी कुव्वत से या बैरूनी हलकों से या पीडीएम के कुछ हलकों से उनके राब्ते तो नहीं। उसके बाद जब सुबह हुई तो एक मरतबा वो जो निगरानी का पूरा अमल था वो जो मॉनिटरिंग का पूरा अमल था उसको एक मरतबा फिर दोहराया गया और ये जो अरकान असेंबली थे इनकी गिनती भी की गई। उसके बाद जब तीसरी मरतबा गिनती की गई जो कि हतमी गिनती थी और उस वक्त ये जो अरकान असेंबली हैं इन्होंने असल में पार्लियामेंट की जानिब रवाना होना था, कौमी असम्बली की जानिब रवाना होना था और अगरचे पीडीएम उस वक्त तक कौमी असम्बली के बायकॉट का ऐलान कर चुकी थी लेकिन उसके बावजूद ये जरूरी था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कम से कम 172 वोट जरूर हासिल करें। अब जब ये फाइनल गिनती की गई एन उस मौके पर जब इन अरकान असेंबली ने कौमी असम्बली की जानिब रवाना होना था और उससे पहले इन्होंने नाश्ता वगैरह भी किया इकट्ठे, तो उस वक्त जब गिनती की गई तो पता चला कि 3 अरकान ऐसे हैं जो उस वक्त मौजूद नहीं हैं और वो उस वक्त गायब थे। अब उस पर बड़ा ही एक हंगामी सी सूरत हाल पैदा हो गई और मुख्तलिफ अरकान से राब्ते जो है वो शुरू हो गए और ये पता चलाने की कोशिश शुरू हो गई कि ये 3 अरकान असल में कहाँ गायब हो गए और ये अरकान कैसे जो हैं अचानक यानी हमारी गिनती जो है वो कैसे कम हो गई। अब इस हवाले से
جو انکشاف کیا ہے وہ کوئی نجی محفل میں نہیں ہوا، کسی ذرائع سے نہیں ہوا، بلکہ یہ جو انکشاف ہے یہ حکومت کی اپنی جو ایک اہم شخصیت ہے اس نے کیا ہے، اور یہ شخصیت ہیں شیخ رشید احمد۔ اور انہوں نے کہا کہ اعتماد کے ووٹ کے دن جو صبح کا وقت تھا اس دن ہمارے 3 ارکان اچانک غائب ہو گئے تھے، اور اس وقت ایک بڑا پینک کریٹ ہو گیا تھا اور بڑا شور شرابہ بھی مچ گیا تھا۔ اس کے علاوہ شیخ رشید نے یہ دھماکہ خیز انکشاف بھی کیا کہ یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے انتخابی مارکے کے معاملے میں یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ 10-12 جو ارکان اسمبلی تھے یا جو 10-12 بندے تھے ان کا لین دین ہوا، تو شیخ رشید کا کہنا یہ ہے کہ یہ اصل میں جو پورا لین دین تھا یہ 10 ارکان اسمبلی کا نہیں تھا، بلکہ اس لین دین میں اور اس خرید و فروخت میں اصل میں 20 ارکان اسمبلی شامل تھے۔ اور ظاہر ہے کہ شیخ رشید وزیر داخلہ ہیں اور بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو رپورٹ کرتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اس حوالے سے ٹھوس شواہد ہی ہوں گے۔ اس کے علاوہ شیخ رشید نے ایک اور دلچسپ انکشاف بھی کیا، اور اس انکشاف میں شیخ رشید نے یہ کہا کہ حفیظ شیخ تو اصل میں اسلام آباد سے سینٹ کی سیٹ پر الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ حفیظ شیخ تو اصل میں یہ چاہتے تھے کہ انہیں سندھ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر سینٹ کا الیکشن لڑایا جائے، یعنی جس طرح سے فیصل واؤڈا اور سیف اللہ ابڑو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر سندھ میں سینٹ کا الیکشن لڑے، اس طرح حفیظ شیخ چاہتے تھے کہ انہیں سندھ سے ٹکٹ دیا جائے، کیونکہ سندھ کی جو نشستیں تھیں وہ سیکیور تھیں اور وہ محفوظ تھیں، اور حفیظ شیخ کا خیال تھا کہ اگر انہیں وہاں سے الیکشن لڑایا جاتا تو وہ بآسانی سینیٹر منتخب ہو جاتے۔ اور اب آتے ہیں اس معاملے پر کہ حکومت کیوں سمجھتی ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے ہی کیمپ کے فوجی مار رہی ہے، یعنی تحریک انصاف کی جو پارٹی کی ایک پوری تنظیم ہے اس کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور اس شخصیت کے کون سے 2 ایسے بیانات ہیں جس پر وزیر اعظم ناخوش ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ اس شخصیت نے ایک بیان تو اس حوالے سے دیا کہ جب وزیر اعظم عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے اپنے خطاب میں یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سینٹ میں شفاف انتخابات کروانے میں ناکام ہو گیا، اور ہمارے جو ہیں وہ 16 ارکان بکے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف کافی سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اب اس پر یہ جو شخصیت ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ حکومت کو الیکشن کمیشن پر زیادہ نزلہ نہیں گرانا چاہیے تھا، اور چیف الیکشن کمشنر نے بھی جوابی طور پر کچھ سخت بات کی۔ اس کے بعد اسی شخصیت نے یہ انکشاف بھی کیا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس قسم کی باتیں کی اور اس قسم کے الفاظ استعمال کیے، تو یہ شخصیت گئی پرائم منسٹر عمران خان کے پاس، ان سے ملاقات کی اور اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، اور ان کا الفاظ یہ تھے کہ انہوں نے اس معاملے پر پانی ڈالنے کی کوشش کی۔ اور یہ جو شخصیت ہے اس نے ایک اور بیان بھی دیا جس پر وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے اس میں 2 مرکزی رہنما جو ہیں وہ ناخوش ہیں۔ اور اس بیان میں اس شخصیت نے کہا کہ یہ جو 20 ارکان ہیں جنہوں نے اپنے ووٹ بیچے، اس وقت ان کو ہم نکال نہیں سکتے، کیونکہ اگر ان کو نکالا گیا تو پھر ہمیں گھر جانا پڑے گا، اور ان 20 لوٹوں کو اس وقت نکالنے کا موسم نہیں۔ اب یہ جو بیان ہے اس پر بھی وزیر اعظم جو ہیں وہ تھوڑا سا ناخوش تھے، اور یہ جو شخصیت ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، یہ شخصیت ہیں شیخ رشید، اور ایک حکومتی اجلاس میں اس حوالے سے ہمارے ذرائع کے مطابق بات کی گئی کہ شیخ رشید بعض مواقع پر اور کچھ مخصوص صورتحال میں اوور ایکٹنگ بھی کرتے ہیں۔ اب واپس آتے ہیں جنرل باجوہ کے معاملے پر۔ تو آپ کو بتائیں کہ جب یوسف رضا گیلانی نے حفیظ شیخ کو ایک اپ سیٹ شکست دی تو ظاہر ہے کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کے لیے بھی ایک بہت بڑا دھچکا تھا، اور وہ اس پر بہت دل برداشتہ بھی تھے۔ اور اس اپ سیٹ کے اگلے ہی دن، یعنی جس دن حفیظ شیخ ہارے، اگلے ہی دن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے وزیر اعظم عمران خان سے بہت اہم نوعیت کی ملاقات کی۔ اب اس ملاقات کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی ایک قریبی شخصیت جو ان کے بہت قریب رہی ہے، اور اب بھی اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اب بھی پرائم منسٹر عمران خان کے بہت قریب ہے، اس نے ایک بہت ہی زبردست یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سنسنی خیز نوعیت کا انکشاف کیا ہے۔ اور اس شخصیت کا کہنا ہے
کہ اصل میں آرمی چیف جنرل باجوہ نے پرائم منسٹر عمران خان کو منع کیا تھا اور انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ قوم سے خطاب نہ کریں، اور اگر انہوں نے قوم سے خطاب بھی کرنا ہے تو اس خطاب کو ریکارڈ کروایا جائے اور پرائم منسٹر عمران خان یہ جو خطاب ہے وہ لائیو نہ کریں۔ اب ذرائع کے مطابق پرائم منسٹر عمران خان کو کچھ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی گلے شکوے تھے، اور یہ جو شخصیت ہیں انہوں نے بھی اسی قسم کا تاثر دیا، لیکن پرائم منسٹر نے جو لائیو خطاب کیا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری پوری پارٹی بھی میرا ساتھ چھوڑ جائے اور باقی سب بھی میرا ساتھ چھوڑ جائیں تو میں اس کے باوجود اکیلا لڑوں گا، اور یہ جو پرائم منسٹر عمران خان کا پیغام تھا کہ میں اکیلا بھی لڑوں گا، یہ بہت سے لوگوں کے لیے، بہت سے حلقوں کے لیے بہت معنی خیز تھا۔ اس کے علاوہ اس شخصیت کا یہ کہنا تھا کہ یہ ملاقات تو ہو گئی جنرل باجوہ کی اور جنرل فیض حمید کی، لیکن اس شخصیت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی بھی عثمان بزدار کے معاملے پر اور چیف منسٹر کے پی کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ اور پرائم منسٹر عمران خان ایک پیج پر نہیں ہیں، اور ان کے درمیان اس حوالے سے تحفظات موجود ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔